صدقہ فطر کی شرعی حیثیت کے حوالے سے سب سے پہلے عرض کرتا ہوں، یاد رکھنا کہ صدقہ فطر یہ واجب اور ضروری ہے۔ اس کے حوالے سے احادیث کریمہ کے اندر جو آتا ہے، جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو فرمایا کہ جاؤ تم جا کر مکہ کی گلی کوچوں کے اندر جا کر اعلان کر دو کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جہاں اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوگا کہ صدقہ فطر واجب اور ضروری ہے، وہیں پر ہمیں اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ صدقہ فطر کی حکمتیں کیا ہیں۔ صدقہ فطر جو واجب اور ضروری قرار دیا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کو مقرر فرمایا، فرض فرمایا، جو حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فارادہ، فرض فرمایا، واجب ہے، ضروری ہے۔ صدقہ فطر کو مقرر فرمایا اور اس کے ساتھ دو حکمتیں ارشاد فرمائیں۔ ارشاد فرمایا، ایک تو اس لیے صدقہ فطر واجب ہے تاکہ جس مسلمان نے روزے رکھے ہیں اور روزوں کے دوران اس سے کوئی بیہودہ کلام ہو گیا ہے، کوئی فضول گفتگو ہو گئی ہے، تو جب یہ صدقہ فطر دے گا تو اس کا وہ روزہ فضولیات بیہودہ کلام سے جو ہے وہ پاک ہو کر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دوسری جو حکمت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دوسرا اس کے اندر یہ بھی حکمت ہے کہ جو غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، ان کی خوراک کا انتظام ہو جائے۔ اب دیکھیے کہ ہمارا دین اسلام ہمارے اوپر کتنی رحمت کر رہے ہیں، اور دین اسلام کی وسعت دیکھیے، دین اسلام کی امن و سلامتی دیکھیے کہ جہاں پر ایک مسلمان نے روزہ رکھا ہے، مالدار ہے، تو اب اس سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم صدقہ فطر دو تاکہ کل کو جب عید کا موقع آتا ہے، تم تو عید کی خوشیاں مناؤ، تم تو عید کے لیے سارے انتظامات کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے پڑوس میں بیٹھا ہوا مسلمان وہ عید کی خوشیوں سے محروم ہو جائے۔ آپ تو اپنے بچوں کے لیے عید کا سامان خرید رہے ہیں اور عید کے دن کیا کیا پکانا ہے اس کے حوالے سے آپ اشیاء خورد و نوش کا انتظام کر رہے ہیں، تو ہماری شریعت نے مالدار لوگوں کے اوپر یہ صدقہ فطر واجب کر دیا تاکہ غریب تک یہ مال پہنچے اور وہ بھی عید کی خوشیوں کے اندر شامل ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ دو حکمتیں جو ہے وہ اس حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو صدقہ فطر ہے اس کی حکمت کو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جب تک صدقہ فطر ادا نہیں نہ کیا جاتا اس وقت تک روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، لٹکا رہتا ہے، یعنی وہ روزہ اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک کہ صدقہ فطر نہ دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ صدقہ فطر کی شرعی حیثیت کیا ہے کہ شریعت نے ہم پر واجب کیا ہے اور اس کی حکمتیں کیا ہیں تاکہ روزہ بیہودہ کلام اور فضولیات سے بھی پاک ہو جائے اور غریب لوگوں، مساکین لوگوں کی روزی کا بھی انتظام ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا یہ جو روزہ رکھا ہے جن مسلمانوں نے رکھے ہیں وہ روزے جو ہیں وہ اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت حاصل کر سکیں۔ تو یہ روزے کی شرعی حیثیت، صدقہ فطر کی شرعی حیثیت ہے۔ تو ماشاءاللہ مفتی صاحب بڑے اچھے طریقے سے آپ نے سمجھا دیا کہ شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ واجب ہے، اور آپ نے بتایا کہ اس کی حکمت کیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ روزوں کے درمیان کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو یہ صدقہ فطر دینے کی وجہ سے اس کا بھی ازالہ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو غریب ہیں وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اس کی دوسری حکمت یہ ہے۔ تیسری آپ نے بتائی کہ جب تک روزے قبول نہیں ہوتے جب تک صدقہ فطر نہیں دیا جاتا۔ اچھا، مزید اسی حوالے سے اب ایک شخص ہے جو پاکستان میں رہتا ہے اور یہاں سے وہ کسی باہر کے ملک چلے جاتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، تو اب وہ کس کرنسی کے اعتبار سے اپنا صدقہ فطر جو واجب ہے وہ کس طرح ادا کرے گا؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا ہے، کیونکہ اس کا تعلق بھی صدقہ فطر ہی کے ساتھ ہے، جہاں پر اور صدقہ فطر کے مسائل ہیں، جس طرح کہ صدقہ فطر ہر کچھ مسلمان مرد یا عورت پر یہ واجب ضروری ہے جو صاحب نصاب ہے۔ تو صاحب نصاب یعنی یہ ایک فقہی اصطلاح بیان کی جاتی ہے،
साहब ने साहब उस आदमी को, उस शख्स को कहा जाता है, उस फर्द को कहा जाता है कि जिसके पास 7.5 तोले सोना हो या 52.5 तोले चांदी हो। अगर ये नहीं है तो उसके पास फिर रुपये पैसों के लिहाज से मालियत देखी जाएगी। चांदी की मालियत के एतबार से अगर उसके पास 52.5 तोले चांदी की कीमत के लिहाज से उसके पास जो है वो पैसे हैं, तो ऐसे शख्स पर जो है वो सदका फितर वाजिब हो जाता है। इसी से रिलेटेड जो सवाल किया गया है कि सदका फितर जब देना है, अदा करना है, तो एक सवाल ये भी होता है कि एक घर का जो सरपरस्त है, वालिद है या बड़ा भाई है या कोई भी है, वो दूसरे मुल्क के अंदर रहता है, तो अब उसने सदका फितर देना है, अलबत्ता है अपनी तरफ से भी देना है, अपने नाबालिग बच्चों की तरफ से भी देना है। तो अब सवाल यह है कि वो क्या जिस मुल्क के अंदर रहता है उस मुल्क की करेंसी के एतबार से वो सदका फितर अदा करेगा या अपने यहाँ पाकिस्तान की करेंसी के एतबार से करेगा। तो इसके हवाले से उलमाए कराम ने जो है वो फरमाया है कि सदका फितर देने के अंदर जिस पर सदका फितर वाजिब है या जिसने सदका फितर देना है उसके अपने मकाम का एतबार किया जाएगा। तो अब ज़ाहिर बात है अगर ये सरपरस्त किसी बाहर के मुल्क के अंदर रहता है तो अब उसे वहाँ की करेंसी के एतबार से जो है वो सदका फितर अदा करना ज़रूरी होगा। हमारे कई मुसलमान भाई जो है वो इस तरह पूछते हैं, तो मेरे प्यारे भाइयों हमें जो है वो इस मौका पर आकर जो है वो ये नहीं करना चाहिए कि रहते तो दूसरे मुल्क हैं और हम सदका फितर दे रहे हो पाकिस्तानी रुपये पैसे के लिहाज से, तो नहीं, बल्कि जहाँ वो बंदा रहता है, सरपरस्त रहता है, उस जगह का एतबार करते हुए उसे उसी मुल्क की करेंसी के एतबार से जो है वो सदका फितर देना होगा। जी अलामा साहब, ये बड़ा अच्छा आपने जवाब दिया। लेकिन अगर कोई बंदा बाहर के मुल्क रहता है लेकिन घर के मामलात जो है वो चला रहे हैं, तो सदका फितर उसी मुल्क में देना होगा, तब वो उस करेंसी का एतबार किया जाएगा। अगर यहाँ तो उसने पाकिस्तान में रहता है, पाकिस्तान का रहायशी है लेकिन वहाँ पे काम काज करता है, तो अपना जो पैसा है, माल है सदके का, वो पाकिस्तान में बेचता है, पाकिस्तान में किसी गरीब की मदद करता है, तो फिर वो पाकिस्तानी रुपए पैसों के हिसाब से वो निकाला जाएगा या उसी जहाँ पे रहता है उस हवाले से? माशाल्लाह, ये भी अच्छा सवाल किया है कि अब ज़ाहिर बात है उसने वहाँ की करेंसी के एतबार से सदका फितर अदा करना है। जी। तो अब सवाल यह है कि क्या वहीं अदा करेगा या वो सदका फितर यहाँ भी दे सकता है? तो इसके अंदर ज़ाहिर बात है वहाँ भी दे सकता है और जब यहाँ पर भी जो अदा कर सकता है। देखो वही बात के करेंसी के एतबार से फ़र्क आ जाएगा। वहाँ देगा मतलब वहाँ पर उसके ऊपर 10 रियाल जो हैं वो सदका फितर बनता है, तो वहाँ पर 10 के अदद के एतबार से दे रहा है। लेकिन जब यहाँ पाकिस्तान के अंदर वो अदा करेगा किसी को वकील बनाकर या किसी ज़रिए से भी, तो फिर ज़ाहिर बात है वो रियाल जो करेंसी है वो हमारे रुपये पैसों के अंदर कन्वर्ट होकर जो है वो अदा हुई, लेकिन वही मालियत उसकी भी उतनी है, उतनी वो उस करेंसी के हवाले। जी, मालियत उसकी 10 रियाल के लिहाज से पाकिस्तान के रुपये पैसों के लिहाज से होगी।